السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ ایک حسین و جمیل لڑکی ایک سیدھے سادے شرمیلے لڑکے پر عاشق ہو گئی۔ لڑکی نے جب اس لڑکے کو گناہ کی دعوت دی تو لڑکے نے کس طرح سے چھٹکارا پایا، آئیے پورا واقعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، بزرگوں کا بیان ہے کہ شہر بصرہ میں ایک شخص تھے، لوگ جنہیں مشکی کہا کرتے تھے کیونکہ ان کے جسم سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی تھی۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ کون آیا ہے۔ اس طرح بازار سے گزرتے تو بھی یہی کیفیت رہتی۔ ایک بزرگ ان سے ملنے گئے، بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو ان کے پاس رہا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی، آپ کو خوشبو پر بڑا ہی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہوگا کیونکہ آپ کے بدن سے ہر وقت مشک کی خوشبو آتی ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کبھی خوشبو نہیں خریدی اور نہ ہی خوشبو جسم اور کپڑے پر لگائی۔ میں تم سے اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں، شاید میرے مرنے کے بعد تم میرے حق میں دعائے رحمت کرو۔ میں بغداد میں پیدا ہوا، میرے والد مالدار آدمی تھے اور انہوں نے مجھے ویسی ہی تعلیم دلوائی جیسے امراء اپنے بچوں کو دلواتے ہیں۔ بچپن میں میں بہت خوبصورت تھا اور حیادار بھی تھا۔ میرے والد سے کسی نے کہا کہ اسے بازار میں بیٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور حیا کم ہو، جو شرمیلاپن ہے تھوڑا کم ہو جائے۔ تو مجھے ایک کپڑے بیچنے والے کی دکان پر بیٹھایا گیا۔ میں ہر صبح و شام دکان پر جا کر بیٹھتا۔ ایک دن دکان پر ایک بڑھیا آئی اور اس نے قیمتی کپڑے نکلوائے۔ انہیں دیکھا اور کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے تاکہ جو پسند ہو اسے لینے کے بعد اس کی قیمت اور بقیہ کپڑے واپس وہ لے آئے۔ کپڑے بیچنے والے نے مجھ سے کہا کہ تم ہی اس بڑھیا کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس بڑھیا کی مالکن جتنے کپڑے پسند کرے گی باقی جو بچیں گے تم واپس لے آنا، تمہارا جی بھی بہل جائے گا۔ میں اس بڑھیا کے ساتھ چلا۔ وہ مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی۔ اس میں ایک بڑا ہی عالی شان مکان تھا اور گیٹ پر پاسبان بھی بیٹھا ہوا تھا، دروازے پر پردے لٹک رہے تھے۔ بڑھیا نے مجھ سے کہا، تم اس عالی شان محل میں چل کر بیٹھو۔ میں وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک لڑکی وہاں ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، قالین زمین پر بچھی ہوئی ہیں اور بڑا ہی اس کا حسین نظارہ ہے۔ باقی سب لوگ نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس محل کا منظر اتنا حسین تھا کہ میری آنکھوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لڑکی لباس و زیورات سے آراستہ تھی۔ مجھے دیکھ کر تخت سے اتری اور میرے پاس آئی اور میرے سینے پر ہاتھ مار کر مجھے اپنی جانب کھینچنا چاہا۔ میں نے کہا، اللہ سے خوف کر۔ وہ بولی، ڈرنے کی بات نہیں، تجھے جو چاہے میں دوں گی۔ میں نے کہا، مجھے استنجے کی ضرورت ہے۔ لڑکے کے منع کرنے پر جب وہ لڑکی نہیں مانی جو اس کمرے میں موجود تھی، اس نے گناہ کی دعوت دی اور وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ اس لڑکے نے بارہا کوشش کی لیکن کوئی چھٹکارا نہیں ملا۔ لڑکے نے آخر بہانہ کیا کہ مجھے استنجے کی ضرورت ہے۔ اس نے آواز دی، چاروں طرف سے اس کی باندیاں آ گئیں۔ اس نے کہا، اپنے آقا کو بیت الخلاء میں لے جاؤ۔ میں جب وہاں گیا تو مجھے بھاگنے کی کوئی بھی راہ نظر نہیں آئی۔ میں نے پاخانہ اپنے ہاتھ وغیرہ میں لگایا اور اپنے بدن پر لگا لیا، اپنے کپڑوں پر لگایا اور بڑی آنکھیں کر کے اس کنیز کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی۔ میں جب اس پر چلا کر دیوانوں کی طرح جھپٹا تو وہ ڈر کر بھاگی اور شور مچایا کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ سب لونڈیاں اکٹھی ہو گئیں اور مجھے ایک ٹانٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا۔ میں نے جب یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن دھویا اور گھر گیا، مگر کسی کو کوئی بات نہ بتائی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے
کہ تم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا ہی مناسبت ہے، اور کہتا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، کہا میں جبرائیل ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا، اس وقت سے میرے جسم سے یہ خوشبو آنے لگی۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دست مبارک کی خوشبو ہے۔ حوالہ روض الریاحین، صفحہ نمبر 327۔ ناظرین اکرام، زنا ایک جرم عظیم ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے بچنے پر اللہ رب العزت نے حضرت مشکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک عظیم انعام سے دنیا میں بھی نوازا اور اخروی فلاح و شادمانی کی بشارت دی۔ میرے اسلامی عزیز بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں اور ہر برائی و ہر گناہ کے کاموں سے بچیں، تاکہ ہماری بھی دنیا و آخرت بہتر سے بہتر ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور حضرت مشکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔